محسن یہ چاند یوں بھی تو ہم کو عزیز ہے، کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر۔ غربت کہوں یا اجر رسالت کہوں اسے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سٹی آف وزڈم۔ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں، اور جس طرح سے آپ کے ساتھ ہم ولاگز لے کر آ رہے ہیں حرم امام علی سے نجف اشرف کی زیارات، انشاءاللہ اسی سلسلے سے میرا یہ ایک اور ویڈیو، ایک اور ولاگ آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بی بی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اسی لحاظ سے آج روز 8 ربیع الثانی ہے، یعنی کہ کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شب کا ولاگ بھی شیئر کیا تھا، وہ بھی اب چاہیے ضرور دیکھیے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ اس دن کے یعنی کہ شہادت کے روز 8 ربیع الثانی کا دن ہے، اس کے میں مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ویور، سب سے پہلے تو ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اور رسول خدا کی خدمت میں، مولا علی امیر المؤمنین کی خدمت میں ان کی زوجہ محترمہ کا شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اپنے تمام ویورز کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، اور اپنے والدین کی جانب سے انشاءاللہ۔ اور اس بڑے سانحے اور بڑے مصیبت پر ہم مولا کو ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جو ان کی مصیبت ٹوٹی ہے، ان کی اماں ان کے بچپنے میں ان سے رخصت ہو گئی ہیں، اسی سلسلے میں ہم اپنے مولا امام حسین اور امام حسن کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حرم میں بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جب تک لوگوں تک پہنچیں گی ویڈیوز تو انشاءاللہ آپ بھی اور ہم بھی ثواب میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور آپ کی اس محنت کو بھی، کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر فرمائے انشاءاللہ۔ اور سامنے آپ کی آنکھوں کے مولا کا حرم ہے، یہ خوبصورت حرم، اور دیکھیے اوپر پرندے، اگر آپ غور سے دیکھیں ویڈیو میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پرندے مولا کے حرم کے اوپر خوش قسمت یہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ مولا کے یقیناً وہ بھی اپنی زبان میں مولا کو پرسہ پیش کر رہے ہوں گے، مولا کو آج کے اس بڑی مصیبت کا، کہ جو آج کے روز آج رسول خدا کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ایک تاریخ کے مطابق بی بی 40 دن زندہ رہی ہیں اپنے بابا کی شہادت کے بعد، اور وہ 40 دن کی جو ڈیٹ ہے وہ آج ہی کے دن بنتی ہے۔ اور عراق میں، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا، کہ تینوں تاریخیں منائی جاتی ہیں۔ مولا کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں آج کے دن کا، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جب مولا تنہا ہو گئے، ان کی زوجہ اتنی مظلومیت میں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں آج ہی کے دن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی ویورز، یہ رسول خدا کی یہ وہی اکلوتی بیٹی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے رسول خدا فرماتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، اور جو اس کو ستائے گا گویا اس نے مجھے ستایا۔ لیکن لوگوں نے رسول خدا کی شہادت کے بعد بی بی کو اس طرح سے اجر رسالت دیا کہ بی بی ایک تاریخ کے مطابق 40 دن زندہ رہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بڑا سا فرمان بھی اسی بینر کا، بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے اسی فرمان کا، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اس طرح یہ حرم میں چاروں طرف بی بی کے القابات کے بلیک بینرز لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہاں سے حرم کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ حرم کا ویو ہے، دیکھیے کس قدر خوبصورت یہ حرم کا منظر ہے۔ اور ویورز، یہ وہی ہماری بی بی ہیں کہ جو اپنی سچائی کی گواہی دینے کے لیے دربار میں گئیں اور اپنی سچائی کی گواہی دے رہی تھیں۔ یہ بی بی کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ دنیا کی سب سے سچی خاتون کو اپنے صداقت کی اور اپنی سچائی کی گواہی دینی پڑی دربار میں۔ بی بی کے بال یوں ہی سفید نہیں ہو گئے تھے، اپنے یقیناً مصائب میں سنا ہوگا کہ جب بی بی دربار سے واپس گئی ہیں تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔
تو یہ بی بی کی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ اتنی کم سنی میں اتنے مصائب ان پر آئے کہ وہ کہتی تھیں کہ گریہ کرتی تھیں اور روتی جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اگر یہ مصائب بابا دنوں پر پڑتے تو یہ دن جو ہیں یہ کالی سیاہ راتوں میں بدل جاتے، کیونکہ بی بی کی یہ بہت بڑی مظلومیت ہے کہ ان کو اپنی سچائی کی گواہی دینی پڑی اور کہنا پڑا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ یہ بی بی کا جو خطبہ ہے باغ فدق کے بارے میں، جو خطبہ فدق ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو اب ضرور سنیے۔ اس میں بھی بی بی نے ایسا جلیل القدر خطبہ دیا ہے، تو ہمیں ضرور وہ سننا چاہیے اور اپنے بچوں کو ضرور وہ بتانا چاہیے، وہ سکھانا چاہیے اور پڑھ کر سنانا چاہیے بچوں کو کہ کس طرح بی بی نے اتنا جلیل القدر دربار میں خطبہ دیا ہے مدینہ منورہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے مادر حسین مجھے منظور ہے سولی، اے مادر حسین مجھے منظور ہے سولی، میں نام تیرے قاتل کے چھپا نہیں سکتا، بے خوف کرتا ہوں تیرے قاتل پہ لعنت، اپنی نسلوں کو منافق میں بنا نہیں سکتا۔ جی ویورز، آپ اپنے بچوں کو یقینی طور پر بچوں کو بی بی کے قاتلوں کا ضرور بتایا کیجئے، بی بی کی مظلومیت ضرور بتایا کیجئے، کیونکہ یہ وہی بی بی ہیں کہ جن کی مظلومیت اور جن کے قاتلوں کے نام آج تک چھپائے جاتے ہیں، حالانکہ تاریخ میں سب کے نام موجود ہیں، لیکن بی بی کے ان قاتلوں کو چھپایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی ہے، جن کی وجہ سے بی بی پر اتنے مصائب آئے ہیں کہ بی بی کچھ دن ہی زندہ رہی ہیں، کچھ مہینے ہی کچھ دن ہی اپنے بابا کی شہادت کے بعد زندہ رہی ہیں اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر جنت کی طرف چلی گئی ہیں۔ اور مولا بھی اس بڑی مصیبت پر بہت گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا ہے، مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ میں نے بھی ایک مجلس میں سنا تھا کہ ایک مصائب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی جاتی ہوں کہ مصائب میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مولا نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی گلہ نہیں کیا، کبھی بھی یوں نہیں کہا، لیکن کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ مولا علی نے کے زبان سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ زہرا کو مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ تو بالکل ظاہری بات ہے کہ ان کی ہم سفر تھی اور اتنی اچھی ہم سفر تھیں کہ مولا علی کو ان کے جانے کے بعد تنہا محسوس کرتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ میری تنہائی کی ساتھی زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ جی ویورز، اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والا ولاگ بھی پسند آئے گا، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنی سسٹر کو دعا میں لازمی شامل کیجیے گا اور اپنی فیملی کا لازمی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔